بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 30 جمادی اول منگل کے دن اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آج 30 جمادی اول آخری منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ سورت آج جمادی اول کے آخری منگل کے دن اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، غربت، قرض ہو یا مرض، ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 30 جمادی اول آخری منگل کے دن کا آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ آپ کو پھر 1 سال کے بعد موقع ملنا ہے، اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے، اگر آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوں گی، بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں، اور ہر سال جب جمادی اول کا آخری منگل آئے تو آپ اس وظیفے کو ایک بار اپنے گھر میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اسی کے مطابق آپ لکھ کے رکھ لیں، ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوتی، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک
ایک نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جمادی اول کی 30 تاریخ کو کوئی شخص اس عمل کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 30 جمادی اول آخری منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنے بھی نظر بد ہے ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غائبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا کہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا کہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا کہارو 1 بار ہو گیا، یا کہارو 2 بار ہو گیا، یا کہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا کہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے
یا قہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پہ جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے آج دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ سورت ہے سورہ کوثر، جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے 41 بار پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس سورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 30 جمادی اول آخری منگل کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جادو جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔
اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔